السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعمیر ادب حصہ سوم کا یہ سبق نمبر 17 جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک۔ یہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر مکہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بدولت آباد ہوا۔ اسی شہر میں حضرت عدنان ایک بہت مشہور سردار گزرے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے تھے۔ عرب کے بہت سے خاندان والے حضرت عدنان کی اولاد ہیں۔ خود ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عدنان ہی کی نسل پاک سے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عدنان تک 21 پیڑھیاں ہیں۔ کسی بھی انسان کے باپ، دادا، پردادا وغیرہ کو پشت اور پیڑھی کہتے ہیں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو زبانی خوب پختہ یاد کر لو۔ سرکار مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن حضرت عبداللہ بن حضرت عبد المطلب بن حضرت ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزاز بن معد بن عدنان۔ عربی زبان میں بیٹے کو بن اور ابن کہتے ہیں اور بیٹی کو بنت کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمارے سرکار کو ابن عبداللہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر عبد الرحمن معین الدین خاں کا بیٹا ہے تو اس کو عبد الرحمن بن معین الدین خاں کہا جائے گا۔ حضرت عبد المطلب ہمارے سرکار کے دادا ہیں اور حضرت ہاشم ہمارے سرکار کے پردادا اور حضرت مناف لکڑ دادا ہیں۔ چونکہ دادا بھی باپ ہی ہوتا ہے، اس لیے تم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابن عبد المطلب اور ابن ہاشم بھی کہہ سکتے ہو۔ یوں ہی تم ہمارے سرکار کو ابن عدنان، ابن اسماعیل علیہ السلام، ابن ابراہیم علیہ السلام کہنے کا حق بھی رکھتے ہو۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باپ، دادا، پردادا وغیرہ یعنی حضرت عبداللہ سے حضرت عدنان تک یہ سب حضرات بڑی شریف طبیعت کے مالک ہو کر گزرے ہیں۔ ان کی عزت اور بڑائی کا لوہا پورے عرب والے مانتے تھے۔ ان حضرات کے کارنامے تم بڑی بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ یہاں ہم صرف حضرت فہر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 10ویں نمبر پر تم نے حضرت فہر کا نام پڑھا ہے۔ یہ جب شہر مکہ کے سردار ہوئے تو اس زمانے میں ملک یمن کا حاکم حسان بن عبد کلال تھا۔ اس شخص کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ پورے عرب کے لوگ کعبہ کا حج کرنے کے لیے مکہ میں تو حاضر ہوتے ہیں لیکن یمن میں کوئی نہیں آتا۔ اس نے سوچا اگر میں کعبہ ڈھا کر اس کے پتھر یمن میں اٹھا لاؤں اور یہیں کعبہ بنا دوں تو عرب کے لوگ
مکہ جانا بند کر دیں گے اور کعبہ کا حج کرنے کے لیے یمن میں جمع ہوں گے۔ اس طرح ہمارے ملک کے رونق اور عزت بڑھ جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایک فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ ادھر حضرت فہر کو جب خبر لگی کہ یمن کا لشکر مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے تو انہوں نے بہت سے قبیلوں کو جمع کر کے حسان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خوب گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر میں یمن کی فوج ہار گئی۔ حسان گرفتار ہوا۔ 3 برس تک قید کی مصیبت جھیلنے کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعہ سے سارے عرب پر حضرت فہر کا رعب و دبدبہ چھا گیا۔ السلام علیکم۔